الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد انسٹیٹیوٹ کے تمام طلباء کرام کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحت سلامتی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور دین کو سیکھنے کا ولولہ شوق و ذوق پیدا فرمائے آپ میں۔ حقیقتاً ہم لوگ علم سے بہت زیادہ دور ہیں۔ ہمیں بایو آ جائے گی، کیمسٹری آ جائے گی، کمپیوٹر سائنس آ جائے گی، دنیاوی علوم بے شمار کتابیں آ جائیں گی، مگر دین کا علم ہم نے نہیں سیکھا یار۔ دین کا علم لازمی تھا جو سیکھنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ تمام کو موقع دیا ہے، اس موقع سے جو ہے فائدہ اٹھائیں اور دین کا علم حاصل کریں۔ اچھا جی تمام طلباء کرام، ہم نے باب الوضو جو ہے وہ مکمل پڑھا پچھلے لیکچر تک۔ بلوغ المرام کا باب الوضو کتاب الطہارہ کے اندر جو باب باندھا ہے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ جو ہے باب الوضو وہ ہم نے مکمل حدیثیں پڑھی۔ ایک دو بھائیوں کے میسیج آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی بات۔ دیکھیں اس کے اندر جو حدیثیں ہیں، کچھ حدیثیں مکمل ہیں اور کچھ حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کرام کوئی ایک خاص چیز جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ آج ہم اس لیکچر کے اندر باب الوضو پر بات کریں گے اور ہم اپنے وضو کو درست کریں گے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ کسی پر کوئی اٹیک نہیں ہے، کسی پر کوئی طنز نہیں ہے، کوئی کیسے وضو کرتا ہے جس طرح کرتا ہے وہ اس کی مرضی، مگر ہم نے احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اور حدیث مبارکہ کے مطابق جس طرح وضو ہوتا ہے وہ وضو احادیث مبارکہ میں آ چکا ہے اور ہم نے وہ حدیث مکمل پڑھ لی ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب میں نے آج کے لیکچر کے اندر کوئی نئی حدیث آپ کے سامنے نہیں رکھنی، بلکہ وہ مکمل وضو کا طریقہ جو ہم نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے مکمل رکھنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ۔ آپ تمام بھائی توجہ کریں گے تاکہ ہم سب کے وضو جو ہے وہ درست ہو جائیں، کیونکہ وضو جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اگر وضو درست ہے تو پھر نماز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ نماز اگر ٹھیک پڑھی ہے تو پھر آپ کی نماز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر آپ نے وضو صحیح نہیں کیا اور نماز بالکل درست پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز پھر بھی نہیں ہے۔ چلیں جی، سب سے پہلی چیز وضو کے اندر جو رکھنی ہے سامنے وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وضو کے لیے کوئی خاص نیت کے الفاظ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔
جب ہم گھر سے نکلتے ہیں دل کے اندر ارادہ ہوتا ہے، وہ ارادہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ نماز کا۔ اور ہم وضو جب کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس لیے وضو کر رہے ہیں؟ نماز کے لیے۔ اگر ہم نماز جنازہ کے لیے کہیں جا رہے ہیں اور ہم راستے میں پہنچے ہیں تو ہم وضو کرتے ہیں، ہمارے دل و دماغ کے اندر کیا بات ہوتی ہے؟ کہ ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، بس یہی نیت ہے۔ نیت کے کوئی خاص الفاظ قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، نیت ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دوسری بات آگے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ وضو سے قبل جو ہے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ جس بندے نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے۔ اب یہ تین چیزیں ہو گئی، توجہ کریں۔ بسم اللہ نہیں پڑھی، وضو بے شک مکمل درست کر لیا ہے تو وضو پھر بھی نہیں ہوا۔ اگر بسم اللہ پڑھ لی، وضو صحیح نہیں کیا تو نماز بے شک مکمل درست پڑھ لیں تو پھر بھی نماز نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی چیز نیت، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ بھی دو مختلف طریقے میں نے آپ کو بتائے تھے جو احادیث مبارکہ سے تھے، دونوں کے دلائل بھی میں نے رکھے تھے کہ بعض علماء کے دلائل ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں، بعض علماء کے دلائل ہیں کہ بسم اللہ صرف اکیلی پڑھیں۔ دونوں طریقے درست ہیں، بسم اللہ پڑھ لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، دونوں ہی درست ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی تھی، حدیث کیا پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اچھا کام اپنے دائیں ہاتھ سے کرتے، اور نیچے وضو کی بھی اس سے نیچے حدیث آئی تھی کہ وضو کرنے میں آپ اعضاء کو سامنے رکھتے تو دائیں طرف سے شروع کرتے، یعنی پہلے سیدھا ہاتھ دھوتے پھر الٹا ہاتھ دھوتے، پہلے دایاں دھوتے پھر بایاں دھوتے۔ تو سب سے پہلے سیدھا ہاتھ دھونا ہے، سیدھا ہاتھ دھوئیں پھر الٹا ہاتھ دھوئیں اور پھر ان کو اچھی طرح دھوئیں، یہاں تک کہ خللوا بین اصابعکم، حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ انگلیوں کے درمیان خلال، یہ جگہ خالی نہیں رہنی چاہیے، ان کو اچھی طرح دھونا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہاں تک، ٹھیک ہے، یہ جو گھٹ ہے یہاں تک دھونا ہے، اور اس سے اوپر بھی اگر دھو لیں تو جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ مکمل دھوئیں، اچھی طرح دھوئیں دونوں۔ اس کے بعد حدیث میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو طریقے موجود ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ ایک چلو پانی لیتے، آدھا منہ میں ڈالتے اور آدھا ناک میں ڈالتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ، الٹے ہاتھ کے ساتھ ناک کو جھاڑتے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ پہلے منہ میں پانی ڈال لیں، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈال لیں، تین مرتبہ ڈال لیں، 2 مرتبہ ڈال لیں، 1 مرتبہ ڈال لیں۔ یہ تینوں طریقے جائز ہیں، حدیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ اگر 1 مرتبہ سے آپ کی صفائی ہو گئی ہے تو بھی درست ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں ابھی ضرورت ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ، 4تھی مرتبہ کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ آپ، پہلا طریقہ یہ کہ ایک ہی چلو سے منہ میں بھی پانی ڈالیں اور ناک میں بھی چڑھائیں اور الٹے ہاتھ سے جھاڑیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ پانی لیں، پہلے 3 مرتبہ کلی کر لیں اور پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں۔ یاد رکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ چڑھائیں، پانی کو اوپر تک چڑھانا اور پھر ناک کو جھاڑنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی،
اس چیز کا خاص خیال رکھیں گے کہ ناک کو جھاڑنا یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جائے چہرہ دھونا ہے، اپنی یہ پیشانی، ٹھیک ہے، یہ چہرے کے اندر ہے، یہ کانوں کے لوگوں کے نیچے سے یہ یہاں تک، ٹھیک ہے، آپ نے دھونا ہے، یہ چہرہ دھونا بالکل صاف۔ جن حضرات کی داڑھی ہے وہ یہ نہیں کہ اسے تر کرنے لگ جائے، نہیں، چہرے پہ پانی میں ڈالے اور ایسے کر لے، اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب حدیث مبارکہ میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ 3 مرتبہ چہرہ دھو لیں، 1 چلو پانی لیں اور اسے داڑھی کے نیچے ڈالیں۔ یہ ابو داؤد میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 چلو پانی کا داڑھی کے نیچے ڈال دیتے تھے، ٹھیک ہو گیا چہرے تک۔ اچھا جی، چہرے کے بعد جو ہے پھر آپ نے کہنیاں جو ہے وہ دھونی ہیں، ہاں بازو دھونے ہیں کہنیوں سے اوپر تک، ٹھیک ہو گیا، کہنیاں شامل ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نے دیکھا، وہ اپنے کندھوں تک بھی دھو لیتے تھے اور حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ زیادہ دھو سکتا ہے زیادہ دھو لے، قیامت کے روز جہاں تک وضو کا پانی گیا ہوگا وہاں تک وہ اعضاء روشن ہوں گے، تو وہ یہاں تک دھوتے تھے۔ خیر یہ ان کا استدلال تھا، لیکن اگر آپ اوپر تک دھونا چاہتے ہیں تو دھو سکتے ہیں۔ یہ کہنیاں بیچ میں کم سے کم یہ کہنیاں والی جگہ جو ہے یہ ساری دھو لینی چاہیے، یہ بیچ میں آ جائے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر الٹا بازو دھوئیں اور اس کو اچھی طرح دھونا ہے۔ اس کے اندر دوبارہ یہ ایک بات یاد رکھے، ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، اس کے اندر ہاتھ دوبارہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ کہنیوں تک، یہاں سے ہاتھ سے لے کر کہنیوں تک دوبارہ جگہ دھونی ہے، یہ دوبارہ اچھی طرح مل کے یہ اچھی طرح دھونا ہے۔ دھونے کے بعد جب آپ بازو دھو لیں تو پھر آپ کے ہاتھ جو ہیں مسح کے لیے ریڈی ہو جائیں۔ اب مسح کی حدیثیں ہم نے پڑھی تھی، مسح کرنا ہے۔ اچھا جی، اب مسح کی حدیث جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی تھی، بس مسح کا طریقہ اب بیان کرتا ہوں۔ مسح کا طریقہ جو ہے آپ نے اپنے ماتھے پہ یہ ہاتھ رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہے، ہم کیا کرتے، ہم ادھر تک کرتے اور چھوڑ دیتے، جی آدھے سر کا، چوتھائی سر کا حصہ نہیں بھائی۔ ہم نے حدیث پڑھی، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تو اپنے پیشانی سے ہاتھ رکھتے اور سیدھا پیچھے تک گدی تک لے جاتے اور پھر گدی سے اپنے ہاتھوں کو واپس لوٹا دیتے، پھر ماتھے پر آ جاتے، یہ مسح ہو جاتا۔ مسح پورے سر کا ہے، اور مسح کے لیے بازو دھونے کے بعد الگ پانی لینا ضروری ہے۔ حدیث ہم نے پڑھی تھی نا کہ مسح کے لیے پانی جو ہے وہ الگ ضروری ہے۔ بازو دھو لیے، بازو دھونے کے بعد آپ پانی میں ہاتھ گیلا کریں اور پھر مسح کرنا ہے سر کا، یہ ٹھیک ہے، پیچھے گردن تک اور پھر گدی سے واپس ماتھے تک لے کے آنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک طریقہ یہ ہے مسح کا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ یہ ایسے کر لیں، ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی دوبارہ ہاتھ واپس آ جائیں، یہ ہو گیا مسح کا۔ ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، وہ بہرحال ضعیف تھی، کہ کانوں کے مسح کے لیے پانی اور لیتے تھے، وہ نہیں، بس ایک دفعہ ہاتھ گیلے ہو گئے مسح کر لیا تو کانوں کے اندر کیا ہے، حدیث کے الفاظ بین اذنیہ، اپنے اصابع جو ہے ان کو، ان 2 انگلیوں کو کانوں کے اندر داخل کرنا ہے،
کانوں کے اندر داخل کرنے کے بعد یہ دیکھیں، یہ لو کان کی یہاں پہ انگوٹھا آ جائے، ٹھیک ہے، اور کانوں کے اندر یہ بالکل دائرے سے بنے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر بنائے ہیں۔ یہ انگلیاں ڈال کے ایسے ہی ہاتھ گھمانا ہے پہلے ان کے اندر، ٹھیک ہے، یہ جو ہے پوری مکمل طور پر جیسے جیسے یہ بنے ہوئے رستے ایسے گھماتے آنا ہے، اور پھر انگلیاں جو ہے کانوں کے پیچھے رکھ کے یہ مکمل طور پر یہ کانوں کا مسح کر دینا، پیچھے سے انگوٹھے لانے اور پھر آگے سے یہ، ٹھیک ہو گیا، اس چیز کو بھی نہیں چھوڑنا، یہ دونوں طرح سے، یہ مکمل مسح ہو گیا سر کا، اور اس کے بعد جو ہے کس کا، کانوں کا۔ اچھا جی، مسح کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے؟ پھر پاؤں دھونے ہیں، پاؤں اپنے ٹخنوں سے اوپر تک، ٹخنے جو ہیں وہ بیچ میں شامل ہیں، ٹخنوں سے اوپر کر کے پاؤں مکمل دھو لیں، اور پھر جو انگلیوں کے درمیان جگہ ہے وہاں انگلی، چھوٹی انگلی کے ساتھ اس کے اندر خلال کریں، ہر انگلی کے درمیان میں کیا کرنا ہے؟ خلال کرنا ہے، یہ آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اب ایک دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ فرض کیا، جیسا کہ ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی اسی وضو کے باب کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، ناخون کے برابر جگہ سوکھی ہوئی تھی، آپ نے کہا جا وضو کر، ٹھیک ہو گیا۔ اگر وضو کرتے ہوئے اتنی سی جگہ رہ گئی جو ناخون کے برابر ہے تو اس جگہ کو دھونا لازمی اور فرض ہے، اس کے بغیر وضو ہوگا نہیں۔ مثال کے طور پر میں نے بازو دھوئے اور بعض حضرات کے دیکھے ہوگے یہ کہنی سوکھی رہ جاتی ہے، تو یہ سوکھی رہ جاتی ہے، وہ احتیاط نہیں کرتے۔ اگر ایسا بندہ وضو کر کے آیا، آپ نے دیکھا، اسے بتایا یار تیرا بازو سوکھا ہے، تو وہ بندہ گیلا ہاتھ مار کے اس کو جو ہے تر کر لے تو اس کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے وضو کے اعضاء میں سے کوئی اعضاء مکمل خشک رہ جائے، مثال کے طور پر میں نے یہ بازو دھو لیا، یہ نہیں دھویا، بھول گیا اور میں پاؤں دھو کے آ گیا، ایک بازو رہ گیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب جو ہے واپس آئیں اور جہاں سے اگر اعضاء آپ کے گیلے ہیں، ابھی خشک نہیں ہوئے، اعضاء آپ کے گیلے ہیں، واپس آئیں اور آپ بازو سے دوبارہ آگے وضو کریں، اپنے بازوؤں کو دھوئیں اور پھر پاؤں کو دھوئیں، آپ کا وضو ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بازو دھویا ہی نہیں ہے اور وضو کے اعضاء جو ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں، تو پھر وضو دوبارہ سے کریں، مکمل کریں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو بھول چوک اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہے، انشاءاللہ وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا۔ تو یہ ہم نے وضو کے باب کے اندر جو حدیثیں پڑھی تھی، میں نے اس کے مطابق جو ہے آپ کو مکمل طور پر وضو کا طریقہ بیان کر دیا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے انسان کو کچھ رہ گیا ہو، اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ آخر کے اندر فضیلت والی حدیث ہے کہ شہادت دینی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عقیدہ توحید بیان کرنا ہے اور پھر بتلانا ہے، شہادت دینی ہے کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے وضو کے بعد، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو تمام بھائی اپنے وضو کو درست کریں اور دیکھیں کیا ہم کوئی چیز اضافی کر رہے ہیں۔ بہت سارے حضرات ہیں
ہر کسی نے اپنا ہی وضو کرنا ہے۔ میں نے تو جو احادیث مبارکہ پڑھی ہیں، جو پڑھائی ہیں آپ کو، اس کے مطابق میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو آپ کو بتانا ہے۔ باقی جو اضافی چیزیں کرتے ہیں وہ اپنے اماموں سے، مسجد کے ائمہ دین سے، اپنے مسجد کے امام سے پوچھیں، سر یہ جو چیز ہے یہ اضافی ہم کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم سر کا آدھا مسح کرتے ہیں ہمارے بھائی، ٹھیک ہو گیا، آدھا مسح کیا، اس کے بعد جو ہے کانوں میں انگلیاں مار لی، پھر گردن پر ایسے الٹے ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر ایسے کرتے ہیں۔ جی سر، تو یہ قرآن و حدیث کے اندر کہیں نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا وضو نہیں ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا وہ احادیث مبارکہ کے ذریعے میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔